داخل ہوئی۔ یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کا اعزاز ہے۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جنت میں ٹھہرایا جانا، یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کا معراج ہے۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دنیا میں بھیجنا، زمین پر اتارنا، اور پھر زیادہ تر مفسرین نے یہ وقت لکھا ہے آدم علیہ السلام کی معراج کا کہ زمین پر آپ کو اتارا گیا، پھر آپ 300 سال تک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں زمین پر اتارے جانے کی وجہ سے معافی کے طلبگار ہوتے رہے۔ 300 سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں جب اللہ رب العزت نے یہ کلمے القاء فرمائے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یہ کلمات حضرت اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کے دل میں کچھ کلمات القاء فرمائے، ان کے دل میں ہم نے کچھ کلمے ڈالے۔ اب وہ کلمے کیا ہیں؟ کلمے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع فرماتے ہیں اور یوں عرض کرنے لگے کہ اے اللہ، میں تیری بارگاہ سے تیری پناہ کا طلبگار ہوں۔ کس ذریعے سے؟ فرمایا کہ میں تیرے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے تیری بارگاہ میں رجوع لاتا ہوں، لہٰذا میری رجوع اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں جو کلمات القاء کیے گئے اور ان کلمات کا سہارا لے کر حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرضی پیش کی تو خالق کائنات جل جلالہ نے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ ان کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر 300 سالہ اشک ریزی کا جو صلہ تھا وہ عطا فرما دیا۔ اب اس لحاظ سے دیکھیے کہ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے 300 سال کے بعد یہ اعزاز آپ کو مل جانا یقیناً یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے خوش ہو کر ان کو یہ معراج عطا فرمایا۔ اسی طریقے سے جملہ انبیاء اکرام علیہم السلام کو معجزات عطا کیے، جملہ انبیاء کو معراج کے تحفے عطا فرمائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو معراج یوں عطا کیا کہ کبھی ان کو سورج کی سیر کروائی تو کبھی چاند کی سیر انہوں نے کی۔ مختلف عجائبات کا نظارہ کرنے کے بعد جس وقت وہ جہنم کو دیکھ چکے، اس سے قبل موت کا ذائقہ بھی چکھ چکے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ادریس اب اس کے علاوہ تمہیں اور کیا چاہیے؟ تو عرض گزار ہوئے مولا میں موت کا ذائقہ چکھنا چاہتا ہوں۔ موت کا ذائقہ بھی چکھا دیا گیا۔ اب اس کے بعد پھر جہنم کی سیر یعنی جہنم کا نظارہ وہ بھی کر لیا، پلسرات سے بھی گزر گئے۔ جب پلسرات سے گزرے تو آخر میں پھر جنت کی سیر کا مطالبہ کیا کہ میں جنت کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ جس وقت آپ جنت میں داخل ہوئے اور جنت کا نظارہ کیا، اب پھر آپ جنت کے اندر ہی مقیم ہو گئے، یعنی جنت کے اندر ہی وہ ٹھہر گئے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کا جنت میں ٹھہر جانا، اس پر فرشتے جو ہے انہوں نے ان سے اس چیز کا تقاضا کیا کہ اب آئیے کہ آپ کی امت منتظر ہے، ہم اس طرف اب جا رہے ہیں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کا وعدہ ہے ایک بار جو جنت میں داخل ہو گیا وہ دوبارہ کبھی اس سے باہر نہیں نکلے گا، اس سے باہر اس کو نہیں نکالا جائے گا۔ لہٰذا جنت میں آنے کے جو تقاضے تھے وہ سارے کے سارے میرے پورے ہو چکے ہیں۔ ان تقاضوں میں قرآن مجید میں جو ذکر کیا گیا کہ بندے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد پلسرات سے اس نے گزرنا ہے،
پھر آگے جا کے جو ہے وہ جنت کے اندر وہ قیام کرے گا۔ تو یہ سارے تقاضے جو ہیں یہ میں نے پورے کر لیے ہیں، لہٰذا اب میں اللہ کے اس وعدے کے مطابق جنت سے باہر نہیں جاؤں گا۔ پھر یہ بھی سوال رکھا گیا ان کے سامنے کہ جنت میں سب سے پہلے تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جلوہ گری ہوگی، آپ کی تشریف آوری ہوگی، لہٰذا آپ جو ہے وہ باہر تشریف لائیں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں جو کہ مختلف مقامات پر ذکر کیا گیا تفاسیر کے اندر اور دیگر مقامات پہ، اس میں یہ بات واضح لکھی گئی کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس چیز کی پھر درخواست پیش کی کہ میں جنت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آ گیا، اب میں یہاں پر جنت میں ٹھہرنے کے لیے نہیں بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے لیے، ان کے استقبال کے لیے میں یہیں پر قیام کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر حور و غلمان بھی تو ہیں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنا ہے، لہٰذا میں بھی یہاں پر رہ کر ان کا استقبال کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا مجھے بھی اس چیز کی اجازت عنایت فرمائی جائے۔ تو چنانچہ ان کو بھی اس چیز کی اجازت ملی۔ تو یہ معراج ہے حضرت ادریس علیہ السلام کا۔ یوں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے معراج عطا فرمایا کہ ساتوں زمینوں کے مشاہدات انہیں کروا دیے، ساتوں آسمانوں کے نظارے ان کو کروا دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ معراج ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی معراج ہے کہ طور کی چوٹی پہ رب سے ہم کلام ہونے کا شرف انہیں عطا کیا گیا، اس شرف سے وہ مشرف ہوئے کہ رب ذوالجلال کے کلمات خیر کو انہوں نے اپنے کانوں سے سماعت کیا۔ یہ معراج ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی معراج ہے کہ آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، یہ بھی آپ کی معراج ہے۔ اور آپ کے جو معجزات ہیں کہ جس میں بے شمار معجزات حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عطا کیے گئے، کبھی ان کا معجزہ ہے مردے کو زندہ کرنا، تو کبھی ان کا معجزہ ہے گھر میں کھائے جانے والے کھانے کا آپ کو علم ہوتا، وہ اس کی خبر دے دیتے تھے۔ تو اس انداز میں یہ شانیں اور یہ مقامات جو انبیاء اکرام علیہ السلام کو عطا کیے گئے، یہ سارے نبیوں کے معجزات ہیں، سارے نبیوں کے لیے اسی میں معراج بھی ہے۔ لیکن انوکھا انداز ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، سب سے جداگانہ انداز ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا کہ سارے انبیاء کے جملہ معجزات ایک طرف اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ایک طرف۔ باقی انبیاء کو معجزات عطا کیے گئے، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سراپا معجزہ بنا کر دنیا میں مبعوث فرما دیا گیا۔ یہ شان اللہ رب العزت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اب اس لحاظ سے حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو معراج شریف کا سفر ہے، چونکہ یہ سفر بھی تمام طرح کے سفروں سے جدا سفر ہے اور اس کے انداز بھی نرالے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس معراج کا شرف عطا کیا گیا وہ مکہ المکرمہ سے اس کا آغاز ہے اور پھر لا مکان کی بلندیوں تک اس کی پرواز ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج ہے اور اس کا خلاصہ یوں سمجھیں کہ مکہ شریف سے فلسطین بیت المقدس تک کا سفر، مسجد اقصیٰ تک کا سفر، یہ آپ کا پہلا سفر ہے معراج شریف کا۔ پھر مسجد اقصیٰ سے آسمان اول تک، باقاعدہ اس پر ایک لمبی ڈیٹیل کے ساتھ ایک حدیث شریف ہے جس میں یہ ساری ڈیٹیل جو ہے اس کو بیان کیا گیا۔ حدیث کی معتبر کتابوں میں سیاح کے اندر یہ بات موجود ہے۔
آسمان اول تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر فرمایا، پھر آسمان اول کو کراس کر کے دوسرے آسمان تک، یعنی آسمان اول کا جو حصہ ہے سارا اور اس کے جو مشاہدات ہیں وہ فرمانے کے بعد دوسرے آسمان کا سفر، پھر تیسرے کا، یوں ہی 7 آسمانوں کا سفر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ 7 آسمانوں کے سفر کے بعد پھر آگے کے جو عجائبات ہیں، سدرۃ المنتہا ہے اور اس کے پار جتنے بھی آگے جو نظارے ہیں وہ سارے کے سارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کے مشاہدات فرمائے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے معراج شریف کی شب وہاں سے پھر جب آگے کو پرواز کیا تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بالکل تنہا ہو گئے، یعنی سدرۃ المنتہا کی بلندیوں تک جبرائیل علیہ السلام اور دیگر فرشتے راستے میں جہاں جہاں جس کی ڈیوٹی تھی اپنی اپنی ڈیوٹی کو مکمل کرنے کے بعد بالآخر سدرۃ المنتہا جو کہ جبرائیل علیہ السلام کی بھی انتہا ہے وہاں تک وہ ساتھ رہے۔ اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام آگے مختلف مقامات پر اس چیز کا ذکر آتا ہے کہ رف ایک سواری نبی علیہ السلام کو مہیا کی گئی جس پر آپ سوار ہو کے تو آگے پھر سدرۃ المنتہا سے آگے آپ نے پرواز کیا۔ اس کے بعد پھر آگے ایک مقام ایسا بھی آیا ان عجائبات کے اندر کہ جہاں وہ رف جو سواری تھی اس کی بھی انتہا آ گئی، وہاں سے آگے پھر نورانی جو حجابات ہیں وہ شروع ہوئے اور کئی ہزار حجابات تھے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حجابات کو پھر عبور کیا اور اس وقت نبی علیہ السلام کی ذات بالکل تنہا ہے، اس وقت آپ کے ساتھ اور کوئی بھی معاونت کے طور پر ما سوائے خداوند قدوس کے اور کوئی ذات نہیں ہے۔ وہاں سے نبی علیہ السلام پھر سفر کر کے خالق کائنات جل جلالہ کے قرب میں پہنچے، اور کتنا قرب خداوند قدوس نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ رب ذوالجلال خود فرماتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر خوب اتر آیا تو اس جلوہ اور محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا یا اس سے کم تر، یعنی قوسین 2 کمانوں کا جو فاصلہ ہے، فرمایا اتنا فاصلہ یا اس سے بھی کم فاصلہ خداوند قدوس اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ اتنا فاصلہ جو ہے یہ پھر باقی رہ گیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں کہ جب اتنا فاصلہ ہمارے درمیان باقی رہا تو پھر رب ذوالجلال نے اپنا دست قدرت میری دونوں شانوں کے مابین جس وقت اس کو رکھا تو میں نے اس کی ٹھنڈک جو ہے وہ اپنے سینے کے اندر محسوس کی۔ اللہ رب العزت کے دست قدرت کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں جس وقت محسوس کی تو اس وقت اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا اس کا نتیجہ یہ تھا کہ تمام اولین و آخرین کے علوم جو تھے اللہ رب العزت نے مجھے عطا فرما دیے۔ اب یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج شریف کا ایک خلاصہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج شریف کا یہ سفر جو مکہ المکرمہ سے جس کا آغاز ہوا اور وہاں سے پھر چلتے چلتے یہ لامکان کی بلندیوں تک کا سفر یہ طے پا گیا، اور اس سفر کا جو دورانیہ ہے جس کو بیان کیا گیا متعدد مقامات پر اور قرآن پاک میں بالخصوص، اور پھر تفاسیر کے اندر اس کی وضاحت جو بالعموم کی گئی، اس میں دیکھیے کہ رب ذوالجلال نے جس وقت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کو بیان فرمایا تو اس سے قبل جو لفظ استعمال کیا وہ ہے سبحان۔
سبحان الذی، یعنی پاک ہے وہ ذات کہ جس ذات نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہاں اس مقام پر اتنا جو ذکر ہے سورہ بنی اسرائیل میں یہ کیا گیا، یعنی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا سفر بیان کیا گیا. اور اس میں پھر خالق کائنات جل جلالہ نے حکمت کیا رکھی کہ مسجد حرام سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا جب آغاز ہوا، مسجد اقصی تک کا سفر، اور یہ جو زمینی پیریڈ یعنی اس وقت کے اعتبار سے تھا، یہی سفر جو ہے یہ کئی دنوں پر مشتمل تھا. یعنی یہ ایک آدھ دن کی بات بھی نہیں ہے، اور پھر یہ ایک آدھ رات کی بات بھی نہیں ہے. کئی دن اور کئی راتیں اس سفر کے لیے درکار ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مسجد اقصی تک تشریف لے کے جائیں تو ظاہری دنیاوی اسباب کے پیش نظر یہ سفر جو ہے یہ کئی دنوں اور کئی راتوں کا متقاضی ہے. کئی دنوں اور کئی راتوں پر یہ سفر مشتمل ہے، مگر اللہ رب العزت نے پہلے بھی یہ ذکر فرمایا سبحان الذی اسرا. اسرا جو ہے یہ رات کی سیر کو کہتے ہیں کہ رات کے وقت میں جو سیر کروائی جائے. اور پھر ساتھ میں ہی یہ بھی فرما دیا بعبدہ لیلا. اب لیل کا لفظ بھی استعمال کی، یعنی پہلے اسرا جو ہے یہ بھی رات کی سیری ہے، آگے پھر لیل کا باقاعدہ ذکر کیا. اور یہ جو لیلن کا لفظ ہے، لام کے اوپر جو دو زبر کی تنوین ہے، اس پر جو گرامر کی روح سے لکھتے ہیں کہ یہ کئی اقسام ہوتی ہیں تنوین کی. ایک تنوین کی قسم ہوتی ہے تقلیل کے لیے، یعنی قلت کے لیے، کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے تنوین زبر کے ذکر کی جاتی ہے. تو یہاں پر یہ ذکر کیا گیا کہ جو رات کو سیر کروائی گئی وہ پوری رات نہیں اس میں لگی، بلکہ رات کا کچھ حصہ، تھوڑی سی رات، بالکل تھوڑی سی رات جو ہے اس سفر کے اندر لگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا سفر جو لامکاں کی بلندیوں تک کا تھا وہ فرمایا ایک رات کے اندر. یعنی کتنی اللہ رب العزت نے شان عطا فرمائی محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ظاہری زمینی سفر جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، وہ سفر جو رب ذوالجلال نے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا معراج کی شب، وہی سفر اس چیز کا متقاضی ہے کہ کئی دن اور کئی راتیں اس میں لگ جائیں. چہ جائے کہ اس سفر کو کئی دنوں کئی راتوں پر مشتمل کیا جاتا، مگر رب ذوالجلال نے وہ سفر بھی اس میں شامل کیا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اس سفر کو بھی شامل کیا کہ جس سفر کا جو ظاہری اسٹیمیٹ ہے وہ یہ ہے کہ زمین سے لے کر پہلے آسمان تک، جس کو ہماری نگاہیں ہر وقت دیکھتی ہیں، اس آسمان تک کا جو سفر حدیث کے اندر بیان کیا گیا، فرمایا وہ اتنا ہے کہ 500 سال لگ جائیں، پھر جا کے بندہ زمین سے پہلے آسمان تک پہنچے گا. پھر جو آسمان کا اپنا وجود ہے، اس کا جو اپنا حجم ہے، اس کو کراس کرنے کے لیے، آسمان کی جو موٹائی ہے اس کو کراس کرنے کے لیے 500 سال کا عرصہ درکار ہے. یہ باقاعدہ حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اسی طریقے سے 7 آسمانوں کا حجم، 7 آسمانوں کا خلا، یہ کئی ہزار سال کے سفر پر مشتمل ہوتا ہے. کئی ہزار دن، کئی ہزار راتیں بیت جائیں تب جا کے یہ سارا سفر طے پاتا ہے. پھر اس سے آگے جو سدرۃ المنتہا، پھر آگے لامکاں کی بلندیاں، اور لامکاں کی جو بلندیوں کا سفر جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. آپ فرمانے لگے کہ جب جبرائیل بھی پیچھے رہ گئے، رف بھی پیچھے رہ گیا، سارا جب یہ پیچھے اسباب رہ گئے،
اسباب کو پیچھے چھوڑ کے جب میں آگے تنہا نکلا تو میری اس تنہائی میں تاہم ابھی 70 نورانی حجابات ایسے تھے کہ جن کو میں نے عبور کرنا تھا، اور ان میں سے کوئی ایک بھی دوسرے کے ساتھ مماثلت نہیں تھا رکھتا۔ یہ حجابات نورانی میں نے پار کرنے تھے، تو ان کو پار کرنے کے لیے نبی علیہ السلام فرمانے لگے کہ ہر حجاب کی جو موٹائی ہے وہ کتنی ہے؟ فرمایا 500 سالہ راہ کی مسافت تھی۔ 500 سالہ راہ کی مسافت، یعنی 500 سالہ کہ 500 سال لگ جائیں پھر جا کے ایک نورانی پردہ جو ہے اس کو عبور کیا جا سکتا ہے۔ اتنا لمبا یہ سفر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ سفر جس وقت اللہ رب العزت نے کروایا تو رب ذوالجلال فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ ہم نے اپنے بندہ خاص کو یہ سفر رات کے بالکل تھوڑے سے حصے میں طے کروایا۔ یہ معراج شریف کا سفر رات کے بالکل تھوڑے سے حصے میں ہم نے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اب اس سفر پر ایک تو یہ ہے کہ ہم سر تسلیم خم کر لیں، اور وہ الحمدللہ ہم کر چکے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی حقیقت ظاہری، جسمانی اور جاگتی آنکھوں کے ساتھ اس سارے سفر کی حقیقت کو ہم تسلیم کر چکے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یہ سارا سفر فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو یہ سفر کروایا ہے۔ اور نہ تو یہ بات خواب کی ہے یا نہ یہ بات عالم ارواح کی ہے، بلکہ جسمانی اور جاگتی آنکھوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج فرمایا ہے۔ اب اس پر اللہ رب العزت نے جب اس کو ذکر کیا تو سب سے پہلے فرمایا سبحان الذی، وہ ذات پاک ہے کہ جس ذات نے اپنے بندہ خاص کو یہ سیر کروائی۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنی پاکی کو بیان کیا اور اپنی ذات کو سب سے پہلے ذکر کیا۔ فرمایا کہ ارے لوگو، جب میرے محبوب کے سفر معراج کی بات چھیڑو تو اس سے پہلے تم میری پاکی بیان کر لو، تاکہ اس سفر کی ڈیٹیل کے اندر جاتے وقت تمہیں کسی قسم کا کوئی شبہ لاحق نہ ہو کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ یہ سفر طے کر لے، بشری لبادے کے ساتھ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ یہ سفر طے کر لے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا اس سے قبل میری پاکی بیان کر لو تاکہ تمہیں پتہ چل جائے، اگرچہ ظاہری بشر کے بدن کا تقاضا یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کر سکتا، لیکن جب کروانے والی ذات رب ذوالجلال کی ہے تو پھر ہر چیز ممکن ہو جاتی ہے، پھر ہر شے ممکن ہو جاتی ہے۔ لہٰذا جب رب تعالیٰ نے خود اپنی ذات کی طرف نسبت فرما کر یہ ارشاد فرما دیا کہ یہ سیر میں نے کروائی اپنے بندہ خاص کو، تو اب ہر قسم کا اعتراض اور ہر قسم کی خلش بیچ میں سے ختم ہو گئی کہ اللہ رب العزت اس چیز پر قادر ہے، وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور پریکٹیکلی خالق کائنات جل جلالہ نے اس کی مثالوں کو باقاعدہ قرآن کے اندر بیان کیا۔ نبی علیہ السلام کے اس سفر سے پہلے کی بات ہے کہ جس وقت دو چیزیں ہیں، ایک ہے تئی زمانی اور ایک ہے تئی مکانی، یعنی ایک ہے کہ زمانے کو لپیٹ کر تھوڑا کر دینا، اور ایک ہے مکان کو، جگہ کو سمیٹ کر اس کو تھوڑا کر دینا۔ یہ دو باتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنی قدرت کا اظہار فرماتے ہوئے ان دونوں باتوں کو ذکر کیا باقاعدہ طور پر۔ قرآن پاک لے آؤ۔ ان دونوں باتوں کو خالق کائنات نہ کر دیا کہ اب انہیں اس چیز کا بالکل احساس بھی نہ ہوا۔ تو جو ہی رب ذوالجلال کی یہ قدرت ہے کہ اللہ رب العزت چاہے تو تھوڑے سے زمانے کو پھیلا کر خالق کائنات زیادہ وقت پر اس کو مشتمل فرما دے، اور اگر اللہ چاہے تو زیادہ وقت کو سمیٹ کر تھوڑے سے وقت میں اس کو شامل فرما دے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اس بنیاد پر نبی علیہ السلام کا جو سفر معراج زمانی لحاظ سے اگر کوئی بندہ
اس بات کو ذہن میں رکھ کر اعتراض کرنا چاہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جسم وہ جو سفر کرے لامکاں کی بلندیوں تک، ہزاروں سالوں پر مشتمل وہ سفر کیسے ممکن ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں طے کر لیا جائے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ارے لوگو ایسی سوچ بھی اپنے ذہن میں مت آنے دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس ذات نے اپنے بندہ خاص کو یہ سیر ساری کروا دی ہے۔ اب اسی لحاظ سے تئی مکانی کی مثال ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ تئی مکانی کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے دربار لگا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، آپ کی بادشاہت ہے، آپ کی سلطنت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا راج ہواؤں پر، آپ سفر کرتے کرتے آپ کو یہ خبر ملی کہ آپ کی سلطنت میں ایک عورت ہے جو بادشاہی کر رہی ہے کسی جگہ پہ۔ آپ نے اس کو دعوت دی، ملکہ بلقیس کو اپنے حدود میں آنے کی آپ نے اسے دعوت دی، اپنے پاس آنے کی اسے دعوت دی۔ وہ آنے کے لیے آمادہ ہو گئی، تیار ہو گئی، تو آپ نے ایک میٹنگ سجائی۔ آپ کی میٹنگ کا دورانیہ جو مفسرین نے لکھا ہے وہ صبح سے لے کر یعنی نماز فجر سے لے کر تو آپ کی میٹنگ کا جو دورانیہ ہے وہ زوال آفتاب تک ہوتا تھا، یعنی جب سورج ڈھلنا شروع ہوتا تھا تو یہ آپ کی میٹنگ کا اتنا لمبا دورانیہ ہوتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کی میٹنگ ہو رہی ہے اور اس میٹنگ میں آپ نے ایک سوال اٹھایا۔ سوال آپ کا یہ تھا کہ ہم چونکہ ملکہ بلقیس کو دعوت دے چکے ہیں، اب ملکہ بلقیس کی دعوت پر میری یہ خواہش ہے کہ اس کا جو تخت ہے، قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے کہ ہے درباریوں تم میں کون ہے وہ کہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے حضور مطیع ہو کر آ جائے، یعنی ملکہ بلقیس میرے دربار میں پہنچے، اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے پہلے اس کا تخت مجھے یہاں پر درکار ہے۔ کون ہے تم میں سے جو وہ تخت یہاں پر لے کر آ جائے؟ اب دیکھو سوال کون کر رہا ہے؟ اللہ کا نبی۔ اور اتھارٹی کن کی بتانا چاہتا ہے؟ اپنے غلاموں کی۔ یعنی کیا حضرت سلیمان علیہ السلام جن کا ہواؤں پر راج ہے وہ ملکہ بلقیس کا تخت وہاں سے خود نہیں تھے لا سکتے؟ ایک اشارہ کرتے تو تخت آپ کے قدموں میں آ جاتا۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، انہوں نے اپنے غلاموں کی شان کو اجاگر کیا کہ نبی کا مقام تو بڑا بلند والا ہے، جو اپنی سچی نسبت اللہ کے نبی سے جوڑ لیتا ہے اللہ اسے بھی شانوں والا بنا دیتا ہے۔ حق جاریہ، مسلک حق اہل سنت و جماعت۔ اب جس وقت آپ نے یہ سوال وہاں پر رکھا، ایک جن کھڑا ہوا، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ جن کھڑا ہوا کہنے لگا کہ ہے حضور والا میں وہ تخت آپ کی بارگاہ میں لے آتا ہوں، میں اس تخت کو آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دیتا ہوں، کتنا وقت لگے گا؟ وہ کہنے لگا کہ قبل ان تقوم من مقامک، آپ اپنی جگہ سے ابھی کھڑے نہیں ہوں گے، یعنی آپ کی میٹنگ ابھی برخاست نہیں ہوگی، تو آپ کی میٹنگ کے برخاست ہونے سے پہلے پہلے وہ تخت میں آپ کی بارگاہ میں لے آؤں گا، وہ تخت آپ کی بارگاہ میں لے آتا ہوں۔ اور وہ تخت جو ہے وہ بھی کوئی چھوٹا تخت نہیں تھا اور کوئی باہر صحن میں پڑا ہوا تخت نہیں تھا۔ مفسرین نے لکھا کہ کئی کمروں میں وہ بند تھا، اور پھر 80 گز اس کی لمبائی اور 40 گز اس کا جو اونچائی اور چوڑائی، یہ اس تخت کا حجم ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا بڑا وزنی تخت تھا اس کا۔ وہ تخت لانے کا کہہ رہے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کہنے لگا میں لے آتا ہوں،
مگر دیر اتنی لگاؤں گا کہ ابھی آپ کی میٹنگ برخاست نہیں ہوگی، تو آپ کی میٹنگ کے برخاست ہونے سے پہلے پہلے وہ تخت میں آپ کے حضور میں پیش کر دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات سن لی۔ اتنے میں آپ کا ایک غلام کھڑا ہوا، انسانوں میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا جس کا نام مفسرین نے آصف بن برخیہ لکھا ہے۔ وہ کھڑا ہوا، اس کی شان کیا ہے؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، وہ اللہ کے پیغمبر کا صحابی اور اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ سے تربیت پانے والا ایک ولی، وہ کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ حضور والا وہ تخت میں لے آتا ہوں آپ کی بارگاہ میں، کتنا وقت لگے گا؟ کہنے لگا انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ ہے اللہ کے نبی وہ تخت میں لے آتا ہوں، وقت صرف اتنا لگے گا کہ آپ ابھی آپ کی آنکھ جھپکے گی نہیں، وہ تخت آپ کے قدموں میں حاضر کر دوں گا۔ آنکھ کے جھپکنے سے پہلے پہلے وہ تخت میں آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دوں گا۔ اب یہ اللہ کا قرآن ہے، قرآن میں اللہ کے ولی کی بات ہے، فرمایا کہ میں لے آتا ہوں، آنکھ نہیں جھپکے گی آپ کی۔ اور پھر ہوا کیا؟ اجازت تو مل گئی۔ فلما رآہ مستقرا عندہ، آنکھ جھپکی، کیا دیکھا کہ وہ تخت آپ کے حضور میں حاضر بھی ہو چکا ہے، وہ تخت آپ کی بارگاہ میں حاضر بھی ہو چکا ہے۔ اب سوچو تو صحیح کہ درمیانی فاصلہ کتنا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار سے لے کر ملکہ بلقیس کے دربار تک کا درمیانی فاصلہ کتنا تھا؟ وہ فاصلہ کوئی 1-2 کلومیٹر کا نہیں تھا۔ اس فاصلے کے بارے میں بھی یہ لکھا گیا ہے کہ کم و بیش 309 کلومیٹر کا وہ فاصلہ ہے۔ 309 کلومیٹر کا فاصلہ اس وقت کے جب آج کی یہ برق رفتار ٹرانسپورٹ موجود نہیں تھی، آج کی یہ ٹرانسپورٹ موجود نہیں ہے۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بیٹھنے والا ان کا ایک امتی غلام جس نے ان کی بارگاہ سے تربیت پائی، اسے اللہ نے یہ شان عطا فرمائی کہ وہ 309 کلومیٹر کی مسافت پر پڑا ہوا تخت جو کہ اپنا ایک حجم رکھتا ہے، اس تخت کو آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے اگر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں لا سکتا ہے، اس کے لیے اگر جگہ مکان سمٹ سکتی ہے تو تصور کرو کیا محبوب کائنات کے لیے جب سفر معراج رب ذوالجلال نے منتخب فرمایا ہے تو وہ اللہ کا ایک بندہ سلیمان علیہ السلام کا ایک امتی اگر وہ چاہے تو اللہ اس کے لیے زمین کو سمیٹ دے، اس کے لیے اللہ مکان کو سمیٹ کر تھوڑا کر دے۔ ارے لوگوں سوچو تو صحیح کہ وہ محبوب کائنات ہو، پھر اللہ اسے سفر معراج بھی کروائے، تو کیا اللہ اس چیز پہ قادر نہیں کہ وہ اپنے محبوب کو رات کے تھوڑے سے حصے میں ہزاروں سالوں پر مشتمل لمبا سفر جو ہے وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب پاک کو کروا لے؟ کیا اللہ اس شان کے لائق نہیں؟ یقیناً یہ بات ہر ایک عاقل انسان کو ماننا پڑے گی کہ نبی علیہ السلام کا سفر معراج اتنا عظیم سفر ہے، اس کو مان کر ہی انسان اپنے لیے فلاح کے دروازے کشادہ کر سکتا ہے۔ اس بنیاد پر یعنی یہ ہے تئی مکانی کہ اللہ جگہ کو سمیٹ کر تھوڑا کر دیتا ہے، تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اس واسطے جو بندہ اللہ جل جلالہ کی قدرت کو تسلیم کر جاتا ہے یقیناً وہ کامیابی حاصل کر جاتا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یقیناً یہ سفر معراج جو کہ ہر لحاظ سے امت کے لیے مبارکباد ہے، اس میں امت کے لیے بلائی ہے، اس میں ابھی سفر معراج کے جب پہلو کھلیں گے تو آگے انشاءاللہ العزیز اس میں بڑی دلچسپ کیفیات ہیں اور بڑے پر لطف لمحات ہیں اس کے اندر
جب وہ انسان سنتا ہے تو ایمان کی بیٹری بھی چارج ہوتی ہے اور اس کی برکت بھی بندے کو میسر آتی ہے۔ اس سلسلہ میں انشاءاللہ العزیز پیر شریف کو رات عشاء کی نماز کے بعد معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں اسی مسجد میں عظیم الشان محفل پاک منعقد ہو۔